बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले मायानास, एनालिस्ट, कैलकुलेशन के एक्सपर्ट मोहम्मद उसामा अली मेरे साथ मौजूद हैं। बिजनेस कंसल्टेंट है, रिलीजियस स्कॉलर है। नाज़रीन, आप कल की वीडियो के नीचे धड़ाधड़ कमेंट्स कर रहे थे कि 27 अगस्त जो है वो गुजर गई है। उसामा साहब ने 27 अगस्त की डेट दी थी कि ये आपने 27 अगस्त पे नजर रखनी है, और 27 अगस्त गुजर गया है, आज 28 अगस्त है। इमरान खान के साथ क्या होना है, कैसे होना है? आप चाह रहे हैं कि 27 अगस्त घड़ी, ये सुई के ऊपर सुई चढ़ी तो बस उसी वक्त आपको खबर मिल जाए, फौरन जो है ना धमाका हो जाए, कड़ाका निकल जाए। आपका जो है ना वो ये होता है कि बस उसामा साहब ने कह दिया तो बस अब जैसे ही सुई के ऊपर सुई ऐसे चढ़ गई है तो बस खबर आ जानी चाहिए। बहरहाल आपके सवाल थे, आपने कमेंट्स किए तो पूछ लेते। उसामा साहब मेरे साथ मौजूद है। दूसरा, नेपाल और चाइना में जो फ्लैश फ्लड्स जो हैं उन्होंने तबाही मचा दी है, सैकड़ों लोग हलाक हो गए हैं, सैकड़ों मिसिंग हैं। तो क्या पाकिस्तान में भी कोई कुदरती आफत आने का खदशा है, और अगर आएगा तो कौन से इलाके इफेक्ट हो सकते हैं? आज की इस वीडियो में जानते हैं उसामा साहब से। लेकिन सबसे पहले 27 अगस्त और इमरान खान। उसामा साहब, 27 अगस्त गुजर गई है तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, ना वजीर आजम ने कुछ कहा है, ना कोई कहीं से खबर आई है। तो नाजरीन बड़े वो कहते हैं कि उसामा साहब ने कहा तो 27 अगस्त तो गुजर गई है, तो हुआ क्यों नहीं? ये जरा बताएं मेरे नाजरीन को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जैसे ही 27 अगस्त के आसपास का स्टेटस क्या है आज स्टेटस ये है कि इमरान खान के सख्त तरीन बयान के बाद भी सिस्टर की मुलाकात हुई है। इमरान खान की मुर्सी वाली स्टेटमेंट जो है वो उसके बावजूद, और इस टाइम आपके इर्द गिर्द मार्केट में या जो भी कह लें सोशल मीडिया पे उनके मूव होने की बातें भी सरगर्म अमल है, और उनके हॉस्पिटल जाने की दोबारा बातें इस टाइम मौजूद है। तो आज 27 की उसमें आप लोग ये नहीं कह सकते कि इस टाइम कोई पेशरफ नहीं है और इमरान खान पे कोई टॉपिक ही नहीं है, डिस्कशन ही नहीं है। जैसे पिछले महीने मतलब जीरो डिस्कशन थी मूव होने की, धरने भी थे, जेल के बाहर बैठे भी होते थे, जेल के बाहर रश भी होता था, सब कुछ होता था, लेकिन ये बात नहीं होती थी कि इमरान खान को कहीं मुंतकिल किया जाएगा या मुंतकिल बार बार पता चल रही होगी कि इमरान खान अभी हॉस्पिटल मुंतकिल किए जाएंगे, और जो नरमी है इस मामले को लेके वो नजर आ रही है वाज़ेह। तो बस इसलिए 27 अगस्त जो है वो जब भी हम जब कोई भी तारीख देते हैं तो वो होती है कि चार्ट में जो प्लानिटरी जिंदगी का रुख बदलना है तो उसको गेज करने की कोशिश करते हैं, और उसमें 27 अगस्त की तारीख है। अब 27 से आगे आप लोग मजीद, अब जैसे आप लोगों का ख्याल कि तो मैंने यही कहा था कि यार असल जो डेट है वो 27 है। 27 के बाद जब ये सारा प्रोसीजर, आप जिंदगी में जो तब्दीलियां या मुंतकली या उनकी शिफ्टिंग कहीं भी हो सकती है, उनकी शिफ्टिंग, उस शिफ्टिंग को जो है या मुंतकली को जो है वो आप देखेंगे। तो अब आप अभी 27 आई है जस्ट अभी इसको देखें, और 28 अगस्त जो है वैसी गिरहन है आज का जो दिन है, और मैं समझता हूँ कि गिरहन इमोशनली डिस्टर्बेंस का टाइम होता है। चांद गिरहन खसूसन जज्बात पे लगता है और पानी पे लगता है, पानी की उसको रूल करता है मून लिक्विड्स को, तो पानी से रिलेटेड इश्यूज बढ़ सकते हैं, और इमरान खान की रिलोकेशन इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो हॉस्पिटल या बनी गाला या कहीं भी या फॉरेन लैंड में वो मुंतकिल हो जाए, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है। और साथ ही जो अब आपने कुदरती आफात की बात की, कुदरती आफात जो हैं वो पानी से रिलेटेड जो मामला हैं, अब चांद गिरहन के बाद इनमें मज़ीद एक तेज़ी आएगी,
یاد ہے آپ لوگ پہلے پوچھتے تھے تو اس وقت میں ایک ہی بات کرتا تھا کہ سورج گرہن کے بعد یہ تیز ہوں گی خبریں، اور اب چاند گرہن کے بعد اس میں مزید تیزی آئے گی، اور پاکستان یا پاکستان سے ملک کا جو ایریاز ہیں اتنے زیادہ نقصان نہیں ہوگا جتنا آپ کو دنیا میں سننے کو ملے گا۔ ایران، پاکستان، یہ جو ایگریکلچرل کنٹری ہے، کینسیرین ایریا، جوپیٹر یہاں عوام کو سکھ سکون اور وہ جیسے کہتے ہیں نا سستی میں، آئسولیشن میں ٹکانے کو ہے، نہ کہ یہ اس سارے جو ڈیزاسٹر ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ اس نوعیت کے ہوں گے کہ زیادہ جانی نقصان نہیں ہوگا، لیکن راستے تباہ ہونا چیزیں وہ بہت زیادہ ہو سکتی ہیں۔ مطلب نقصان ہوگا تو یوں سمجھیں کہ راستے لینڈ سلائڈنگز کا، سیلاب کا، لیکن جانی نقصان۔ باقی رہ گی بات یہ آتے کیوں ہیں یا چیزیں، یہ دیکھیں یہ قدرت آپ کو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس آپ نے سنا ہوگا، یہ ایکچوئل دستور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو قدرت بھی آپ کو لاٹھی مار کے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے، یہ سسٹم بھی آپ کو لاٹھیاں مار کے اپنے قوانین، اپنے یہ پولیس، یہ فوجیں، یہ فورسز کیوں بنائی جاتی ہیں؟ وہ لاٹھی کے طور پہ کہ جس کے تحت آپ کو ہانک کے کنٹرول میں کیا جا سکے، احساس دلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیلاب نے تھوڑی دیکھنا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے کس کا نہیں ہے، سیلاب نے یہ بھی نہیں دیکھنا کہ کتنے ملین لگے تھے یا بہت امیر آدمی ہے، چودھری ہے کوئی علاقے کا، سیلاب نے تو گزرتے چلے جانا ہے۔ تو قدرت اصل میں انسان کو اس کی کم مائیگی کا احساس دلانے کے لیے یہ سب کرتی، تاکہ انسان جو ہے جیسے کہتے ہیں تائب ہو کے اس کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ جتنے بھی قدرتی آفات یا قدرتی آپ دیکھتے ہیں چیزیں، یہ آپ کے لیے ایک انڈیکیشن کے طور پہ ہوتی ہے کہ آپ لوٹ آئے ہیں اپنے مالک حقیقی۔ تو بہرحال یہ سلسلے میں جانی نقصان کی بہت زیادہ اندیشہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ سیلاب اور یہ چیزیں پاکستان کو بھی ہٹ کریں گی، انڈیا کو بھی بہت زیادہ ہٹ کریں گی، اور یہ اگلے جون تک اتنا بڑا ہٹ کر سکتی ہیں کہ نقشے کے نقشے بدل جائیں۔ مطلب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ جو سیلاب آئے وہ پورے کے پورے ایریا کی جیسے کہتے ہیں نا کہ رخ ہی بدلتے چلے جائیں، کیونکہ جون تک عوام پہاڑوں پہ یا پہاڑ عوام پہ 2027 تک کے منظر ایسے نہیں بننے، ان کے لیے سب ہونا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سہیل افریدی کہتے ہیں کہ میں 40 لاکھ بندہ لے کے اب نکلوں گا 27 ستمبر کو، 40 لاکھ بندہ۔ تو کیا یہ بتائیں کہ ستمبر جو ہے کیا وہ ستم گھر ہوں گا یا اس سے پہلے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ صورتحال تو جو اوورال نظر آ رہی ہے، عمران خان کی ریلوکیشن جب 27 سے ہی شروع ہوگی تو اب میں اس کو 27 ستمبر تک کیوں لے کے جاؤں؟ مطلب ظاہری بات ہے اسٹرالوجی چیزوں کو، تو اسٹرالوجیکلی تو 27 اگست سے عمران تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے تو لگتا ہے کہ یہ 27 ستمبر بہت دور کی بات ہے۔ دو ہی باتیں کنکلوسیولی اگر آپ کو میں کہوں، ایک یہ ہے کہ عمران خان اس احتجاج کے بغیر ہی باہر شفٹ ہو سکتے اور اس کے چانسز موجود ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو اتنا بڑا احتجاج کرنے سے پہلے ہی گرفتار کیا جا سکتا۔ دو ہی باتیں جیسے کہتے ہیں نا اس میں کلیئرلی جو کہہ سکتا ہوں یہ۔ اسامہ صاحب، تو آپ یہ اسامہ صاحب کیا لگ رہا ہے کہ پھر جو ہے سہیل افریدی جو ہے وہ اپنی کرسی بچا پائیں گے؟ گرفتار تو ہوتے ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہی رہیں گے یا ان کی کرسی جانے کا بھی خدشہ ہے؟ یہ ذرا بتا دیں۔ دیکھیں صورتحال تو یہ کافی عجیب ٹرکی ہے، کیونکہ پاکستان اس ٹائم جیسے آپ کو یاد ہی ہے میں نے کہا تھا کہ پاکستان پہ نظر رکھیں، یہ سب سے زیادہ بڑا ایشو ہوگا۔ تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ
سہیل افریدی جو ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے عمران خان اس سب پریشر سے پہلے کوئی ڈیل ویل ہو جائے گی. مطلب ڈیل ویل سے مراد ہے کہ ان کو شفٹ کر دیا جائے یا کسی بات پہ کسی اس پہ، اس میں کوئی بہتری کی صورتحال نظر آتی ہے. تو جب یہ بہتری کی آتی ہے تو احتجاج شاید اس طریقے سے ان کو کنڈکٹ ہی نہ کرنا پڑے. ہاں لیکن دوسرے اینڈ پہ یہ ضرور ہے کہ حکومتی لوگ، اپوزیشن کے لوگ اس ساری کنڈیشنز میں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیلوں میں جانے کے چانسز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. تو سب کو دیکھوں تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ سب نارمل نہ ہو، بلکہ یہ گرن لگا ہی سہیل افریدی پہ، یوں سمجھے چاند گرن جو ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اسامہ صاحب آ رہی ہے. اسامہ صاحب مجھے ایک اور بات بتائیں کہ کیا عمران خان کی منتقلی، رہائی یا ان کو ریلیف میں آپ کو کوئی بیرونی ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان شاید کسی دوست، برادر ملک یا کسی شخصیت کے کہنے کے اوپر ان کو کوئی ریلیف دے؟ ایسا کوئی لگتا ہے آپ کو؟ ہاں جی، ایسا ہے کیونکہ ان کا 12واں گھر ایکٹیو ہے جو باہر کو ہی بتاتا ہے، جس کی بنیاد پہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ باہر جائیں گے یا ہاسپٹل آئسولیشن میں ہی رہیں گے، لیکن باہر بھی جا سکتے ہیں. تو اس میں بیرونی مدد کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو یہ پاسبلٹی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا پریشر یا کس طرح کی کوئی چیز فارم ہو. اسامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.